بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المسد مکیہ۔ تبت ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ تباہ ہو جائے، ما نہیں اغنا فائدہ دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما اور نہ ہی کسب اس کی کمائی نے، سیصلی ان قریب وہ جلے گا، نارن آگ میں، ذات والی، لہب شعلوں والی آگ میں، ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جلے گا، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ اٹھانے والی ہے، الحطب کانٹے دار خشک لکڑیاں، فی میں جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہے، من مسد کھجوروں کی چھال کی، تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اسے اس کا مال کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی اس کی کمائی اسے فائدہ دے گی، سیصلی نارا ذات لہب ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جلے گا، وامرأتہ حمالۃ الحطب اور اس کی بیوی خشک اور کانٹے دار لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ سورۃ اللہب یہ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 5 آیات ہیں۔ یہ آخری پارہ 30ویں پارے کے اندر 4th لاسٹ سورہ ہے۔ اس کے 2 نام ہیں، ایک اس کو سورۃ اللہب کہتے ہیں اور ایک اس کو سورۃ المسد کہتے ہیں، اور اگر نمبرنگ میں دیکھا جائے تو 111 نمبر یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو جواب دیا۔ اس کے شان نزول کی طرف اگر ہم چلیں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کوہ ابو قبیس کے اوپر، بعض نے کوہ صفا لکھا، تو وہاں پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب توحید کی دعوت کا آغاز کیا، سارے لوگوں کو جمع کر کے، جتنے بھی قریش کے لوگ تھے سارے جمع ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے ایک سوال کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر آ کر آپ سب کو تباہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا جی ہم آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اس بات کو مانتے ہو تو پھر یہ بھی مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر بھی، گھروں کے اندر بھی بت رکھ کے ان کی عبادت کرتے تھے، انہیں اپنا خدا مانتے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو،
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو وہ جتنے بھی قریش کے لوگ تھے انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اور یہ جو ابو لہب تھا جو کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا لگتا تھا، اس نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بد دعا دی۔ اس کو ابو لہب آپ کو پتہ ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ بہت زیادہ جذباتی تھا، ایک دم سے غصہ آ جاتا تھا، دوسرا یہ کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ سرخ سرخ تھا، تو اس کو آگ والا یا شعلوں والا کہا جاتا تھا۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو، تو اس کے چہرے سے شعلے اگتے تھے، گرم ہو جاتا تھا، جلدی غصہ آ جاتا تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ تو ابو لہب اس نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بد دعا دی کہ تم تباہ ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے اس کو جواب دیا اور کہا ابو لہب تم تباہ ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم تباہ ہو جاؤ۔ تو یہ تب جو ہے یہ بد دعا کا میننگ اس میں آتا ہے، تباہ ہونے کا میننگ آتا ہے۔ تو پھر اسے کہا گیا کہ تم دین اسلام قبول کر لو نہیں تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں جہنم میں گیا تو میرے پاس جتنی مال و دولت ہے جو میں نے کمایا ہے وہ میں دے کر سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تمہارا مال، تم نے جو کچھ کمایا وہ تمہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو تم نے کمایا، جو تمہارا مال ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ اس کی جو بیوی تھی نا، وہ بیوی بھی اسی طریقے سے اسلام کی دشمن تھی، جس کا نام عروہ تھا، عروہ۔ تو وہ بھی بہت بڑی دشمن تھی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی، کانٹوں والی لکڑیاں بچھا دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جو بیوی ہے نا، تم دوزخ میں جاؤ گے تو تمہاری یہ بیوی بھی تمہارے ساتھ دوزخ میں جائے گی، اور وہ جو لکڑیاں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچھاتی ہے نا، وہ آگ میں پھینکے گی، اس سے آگ زیادہ ہوگی، اور تم سیصلی نارا ذات لہب، تم اسی شعلوں والی آگ میں جلو گے۔ پھر آخر میں آخری آیت کے اندر ہم کہتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد، اس کی جو بیوی ہے اس کی گردن میں کھجوروں کی چھالوں کی جو بنی ہوئی رسی ہے وہ ہوگی۔ اب یہ جو مسد ہے نا، مسد کہتے ہیں جو کھجوروں کی جو اوپر سے چھال اترتی ہے نا، جو پتے ہوتے ہیں، پتے ٹائپ ہوتے ہیں، یا چھال جو اترتی ہے اس سے رسی بنتی ہے، تو مسد کا یہ معنی ہے۔ لیکن جو جہنم کے اندر مسد ہوگی نا، وہ ایک زنجیر ہوگی، وہ لوہے کی زنجیر ہوگی، کیونکہ ابو لہب کی بیوی یہ کہتی تھی عروہ کہ میں اس کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کو بیچ کر تو میں اس کو اسلام کے خلاف جو ہے استعمال کروں گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس کو استعمال کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہار قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم میں ایک بڑی زنجیر بن جائے گی۔ مسد بڑی زنجیر کو کہتے ہیں، جو 70 میٹر جو ہے اس کی ایک کڑی ہوگی، اتنی بڑی زنجیر ہوگی، اور قیامت اور جہنم کے اندر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ تو ابو لہب بھی اور اس کی بیوی بھی اسلام سے دشمنی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔